زمرد: حسین، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتی ہوں کہ اس گناہ میں مجھے شریک نہ کرو۔ مجھے جب اس کا خیال آ جاتا ہے تو کانپ اٹھتی ہوں، مگر اس ذکر کو جانے ہی دو۔ ایک ہونے والی بات تھی جسے کوئی نہ روک سکتا تھا۔ میں نے اگر تمہیں اس کام کے لیے تیار کیا تو میں اپنے بس میں نہ تھی، اور تم اگر آمادہ ہو گئے تو تم اپنے ہوش میں نہ تھے۔ حسین زور سے سینہ پیٹ کے: مگر افسوس زمرد، یہ عذر خدا کے سامنے نہ کیے جائیں گے۔ میں نہ ہوش میں تھا نہ بے ہوش، صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک گناہ عظیم کر رہا ہوں، مگر تیرا شوق بار بار دل کو اٹھا کے آمادہ کرتا تھا۔ زمرد بے تابی سے بات کاٹ کر: پھر میرا نام؟ خدا کے لیے حسین مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ آنسو بہا کے: میں نے کچھ کیا ہے؟ مجبوری اور بے بسی میں افسوس، خود اپنے دل سے تو لعنت کی آواز سن رہی ہوں، تمہاری زبان سے بھی وہی سنتی ہوں۔ یہ کہہ کر زمرد زاروں قطار رونے لگی۔ حسین نے بے اختیاری کے ساتھ جلدی سے اس کے آنسو پونچھے اور کہا: زمرد، بے شک تو بے خطا ہے، اگر میں نے تیرا دل دکھایا تو معاف کر، اور آگے بتا کہ پھر کیا ہوا۔ زمرد: رومال سے آنسو پونچھ کر: پھر تم کو دوسرا خط ملا جس میں تمہیں کوہ جودی کے غار اور شہر خلیل کے تہہ خانے میں چلہ کشی کرنے اور پھر حلب جا کر شیخ علی وجودی سے ملنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ وہ خط بھی اسی طرح بھیجا گیا کہ اس کا مسودہ لکھ کے مجھے دے دیا گیا، اور جب میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا تو میری قبر پر رکھوا دیا گیا۔ حسین: لیکن اگر اتنا ہی کام تھا کہ امام نجم الدین نیشا پوری قتل کر ڈالے جائیں تو مجھے اتنے چکر کیوں دیے گئے اور میرے راستے میں بیکار کی دشواریاں کیوں پیدا کی گئیں؟ زمرد: اس لیے کہ تمہارے شوق میں ہیجان اور بے صبری پیدا ہو۔ اگر بغیر اتنے چلے کھنچوائے اور بغیر علی وجودی کے پاس 1 سال تک انتظار کرانے کے کہہ دیا جاتا تو تم اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب پر ہرگز آمادہ نہ ہوتے۔ حسین: زمرد، تیرا شوق میرے دل میں اس قدر تھا کہ جس کام کو کہا جاتا اسی وقت پورا کرنے کو تیار ہو جاتا۔ زمرد: خیر، تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بے وقوف ہو اور تمہارے اخلاق اس قدر کمزور ہیں۔ حسین: مگر کیوں کر کہوں زمرد، مجھے تیری باتوں کا یقین نہیں آتا۔ ان آنکھوں سے ایسی ایسی کرامتیں اور عقل انسانی سے اس قدر بالا باتیں دیکھ چکا ہوں کہ ان لوگوں کی خدا شناسی سے انکار کرنے کی کسی طرح جرت نہیں ہوتی۔ جن گدھوں پر ہم دونوں سوار ہو کے یہاں آئے تھے وہ تو مر چکے تھے، مگر مجھے ایک نیا تازہ دم گدھا اسی درخت سے بندھا ملا، اور ایسا خوبصورت، توانا اور تندرست اور تیز رو کہ اس وقت تک میں یہی سمجھتا تھا کہ میری سواری کے لیے خاص خدا کے پاس سے آیا تھا۔ زمرد: وہ گدھا یہیں سے بھیجا گیا تھا۔ جس وقت تمہارے نام کا خط قبر پر رکھوایا گیا تھا اسی وقت وہ گدھا ایک دوسرے راستے سے بھیج کر اس درخت سے بندھوایا گیا تھا۔ حسین نے اس جواب کو حیرت سے سنا اور بولا: عجب، مگر پھر بھی میرے شبہات دور نہیں ہوتے۔ آخر شیخ وجودی کو میرے سب حالات کیوں کر معلوم ہو گئے؟ وہ یہاں سے 10,000 کوس کے فاصلے پر ہیں۔ زمرد: تمہارے روانہ ہونے کے ساتھ ہی ان کو تمام واقعات کی خبر دی گئی اور ان کو لکھ بھیجا گیا کہ امام نجم الدین کے بھتیجے شاگرد اور مرید سے ان کے قتل کا کام لینا ہے، اور وہاں پہنچنے سے پہلے تم کو کوہ جودی کے غار اور خلیل کے تہہ خانے میں چلہ کھینچو گے۔ یہ سب باتیں ان کو دوسرے ذریعے سے معلوم ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے غیب دانی اور کرامت کی شان سے بیان کر کے تمہیں اپنا فریفتہ بنا لیا۔ حسین نہایت ہی متعجب تھا۔ وہ حیرت کی دریا میں غرق تھا اور کسی طرح رہائی نہ ملتی تھی۔ زمرد اپنی بات پوری کر کے خاموش ہو گئی، اور وہ سوچ میں پڑا تھا کہ آخر اس نے سخت حیرت زدگی کی شان سے آنکھیں اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ یہ سب باتیں تو سچ کہہ رہی ہے یا مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ مجھے تو اپنی گزشتہ زندگی ایک خواب سی معلوم ہوتی ہے۔ متردد ہوں کہ اس ملاقات اور ان سب باتوں کو خواب سمجھوں یا ان تمام واقعات کو جو تجھ سے جدا ہونے کے بعد پیش آئے۔ کیا حقیقت میں اتنا بڑا بے وقوف ہوں کہ ایسے عظیم الشان فریب اور جہل میں مبتلا ہو گیا؟ لیکن زمرد، اگر یہ سب سکھائی باتیں تھیں تو علی وجودی کو اسی قدر حال معلوم ہوتا جس قدر یہاں بتایا گیا تھا۔ یہ کیوں کر معلوم ہو گیا کہ میں شہر خلیل کے مجاوروں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا؟ زمرد: حسین، تم حقیقت میں بڑے سادہ لوح ہو۔ اس کا سبب میں بغیر جانے سمجھ گئی اور تم نہیں سمجھ سکے، لیکن در حقیقت تم مجبور ہو۔
تمہیں تمہارے دل و دماغ پر ہر طرف سے اتنا اثر ڈالا گیا کہ بمشکل ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکال سکتے ہو۔ تم کو نہیں معلوم کہ باطنی جین دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان سازشوں کا جال ہر گاؤں اور چھوٹے قصبے تک پڑا ہوا ہے۔ علی وجودی کے ساتھ تم پورے 1 سال رہے، ممکن نہیں کہ اس کا حال تمہیں نہ معلوم ہو گیا ہو۔ حسین: ہاں، میں نے البتہ یہ دیکھا کہ ان کے معتقد تمام اطراف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہر سال ایک دفعہ ان کی زیارت کو بھی آتے ہیں، اور مجھے یہ بھی نظر آیا کہ وہ لوگ پوشیدہ طور پر اور صرف رات کو مل کے چلے جاتے ہیں۔ زمرد: اسی سے سمجھ سکتے ہو کہ ان کے کان میں خبریں پہنچنے کے کتنے بڑے ذریعے موجود ہیں۔ تم نے جس وقت اس وادی کو چھوڑا تھا، آخر ورود حلب تک ہر منزل اور ہر مقام پر تمہاری نگرانی ہوتی ہوگی اور تمہاری روز روز کی خبر علی وجودی کو پہنچتی ہوگی۔ کچھ تم ہی پر منحصر نہیں، ان باطنی جین کے پنجے میں جو شخص پڑتا ہے اسی طرح نظروں میں رکھا جاتا ہے۔ پھر کیوں تعجب کی بات تھی اگر تمہاری شہر خلیل کی گرفتاری کا حال ان کو معلوم ہو گیا؟ حسین: مجھے اس پر حیرت نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ شیخ کہتے تھے انہی کے اشارے سے باطنی جین نے حملہ کر کے مجھے قید سے آزاد کرایا۔ زمرد: کوئی تعجب کی بات نہیں، بے شک اسی وجودی نے تمہارے چھڑانے کے لیے اپنے معتقدوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ حسین: مگر کیوں کر حکم دے گا؟ میری گرفتاری کی خبر پہنچنے اور وہاں سے حملے کا حکم آنے میں بھلی آخر زمانہ لگتا ہے، اور وہاں تو یہ واقعہ پیش آیا کہ جس رات میں نکلنے والا تھا، میرے باہر آنے سے پیشتر ہی خلیل کا حاکم باطنی جین کے ہاتھ سے قتل ہوا، اور پھر میں گرفتار ہوا تو اس کو پورا 1 دن نہیں گزرنے پایا تھا کہ ان کا ایک بڑا گروہ شہر میں آ پڑا۔ ان تمام باتوں کی تکمیل اتنی جلدی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ زمرد: ذرا تأمل کر کے، یہ کون سا مشکل ہے؟ باطنی جین کو معلوم ہوگا کہ تم کس روز تہ خانے سے اترے تھے اور کس روز نکلو گے۔ اس زمانے میں انہوں نے شیخ علی وجودی کو خبر کر کے مدد کرنے کا اشارہ پا لیا ہوگا، اسی کے مطابق دن گنتے رہے، اور ٹھیک 40ویں دن جس دن تم نکلنے والے تھے انہوں نے رئیس شہر کو قتل کر ڈالا کہ لوگ دوسری فکر میں رہیں اور تم چپکے سے نکل کے بھاگ جاؤ۔ مگر جب انہیں خبر پہنچی کہ اس رئیس کے قتل سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا اور تم مجاوروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے، تو انہوں نے حملہ کر کے شہر میں کھلبلی ڈال دی اور تمہیں چھوٹ کے بھاگ جانے کا موقع مل گیا۔ حسین زور سے سرد آہ بھر کے: تو زمرد، افسوس یہ سب جھوٹ تھا۔ شیخ علی وجودی کا سا شخص اور اتنا بڑا مکار، کیوں کر کہوں زمرد، ان کرامتوں اور غیب دانی کے علاوہ ان کا علم و فضل اس پائے کا ہے اور ان کے ہر لفظ سے ایسی خدا شناسی اور آشنائے رموز وحدت ہونے کی بو آتی ہے کہ چاہتا بھی ہوں تو ان پر بدگمانی کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا عالم و فاضل، ایسا نکتہ سنج، دقیقہ رس اور اتنا بڑا فریبی! میں امام نجم الدین کی صحبت میں رہ چکا ہوں، مگر پیاری زمرد، سچ کہتا ہوں کہ جو بات مجھے شیخ علی وجودی میں نظر آئی اور جس آسانی سے وہ دل کے شکوک رفع کرتے ہیں، امام نجم الدین میں اس کا عشر اشیر بھی نہ تھا۔ زمرد: بے شک ایسا ہی ہوگا، مگر بات یہ تھی کہ امام نجم الدین جو دل میں آتا ہوگا سادگی اور بے تکلفی سے کہہ گزرتے ہوں گے، انہوں نے اسے بنانے اور اپنا اثر ڈالنے کی کبھی کوشش نہ کی ہوگی، اور شیخ علی وجودی کا ہر لفظ بنا ہوا اور دل پر اثر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے ہر فقرے میں پوری ریاکاری ہوتی ہے۔ جھوٹ اور سچ میں بھی فرق ہے۔ کیا فریبی کی باتیں ایک راست باز اور سادہ مزاج شخص کی باتوں سے زیادہ دلچسپ اور زیادہ دل نشین نہیں ہوا کرتی ہیں؟ یقین ہے کہ شیخ علی وجودی سے مل کے تم کو خدا شناسی کا بہت عمدہ سبق مل گیا ہوگا۔ حسین زور سے سینے پر ہاتھ مار کے: ہاں، خوب سبق ملا، مگر حقیقت اس وقت معلوم ہوئی جب کہ پورا جادو اثر کر چکا اور میں ساری دنیا سے زیادہ ظالم، سیاہ کار، بے دین اور بے وقوف بن چکا۔ افسوس، اب تمام عمر پچھتاؤں گا، مگر زمرد کیا کہوں، اب بھی یہ سب باتیں خواب معلوم ہوتی ہیں۔ طور مانی اور اس کے نورانی قصر کی صورت اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ زمرد: ہاں، وہ بھی اس مذہب کا بڑا رکن ہے۔ اس وقت صرف 2 ہی شخص شاہ الموت کو ملے ہیں،
جن سے اچھا نقیب و دائی اس مذہب باطنیہ کو نہیں نصیب ہو سکا، طور مانی اور علی وجودی، جو جہاں وادی ایمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی گہری سازشوں سے صدہا امراء و وزراء اور علماء فضلاء قتل کر ڈالے، اور چونکہ اس جنت و ملائے اعلیٰ کی اصلیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، لہٰذا ان پر سارا فریب کھلا ہوا ہے اور لوگوں کو جان بوجھ کر گمراہ کرتے ہیں۔ طور مانی بھی لوگوں سے ملتا ہے، مگر وادی ایمن نے دنیا کو بہت خراب کیا۔ دین کو جتنا ضرر اس شخص کے ہاتھ سے پہنچا ہے، شاید کبھی کسی کے ہاتھ سے پہنچا ہوگا۔ حسین، تو کیا طور مانی کے زمین دوز قصر میں بھی کوئی قدرتی کرشمہ نہیں؟ اس جنت کی طرح وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ زمرد مسکرا کے، کیا تمہیں ابھی شک ہے؟ حسین، شک نہیں پیاری زمرد، تیری باتوں کا یقین ہے، مگر کیا بتاؤں کہ ان آنکھوں کے سامنے سے کیسی کیسی کیفیتیں گزر چکی ہیں، اور ان کانوں سے کیسے کیسے روشن اور دل فریب الفاظ سنے ہیں۔ خیر، یہ بھی نہ سہی، مگر طور مانی کا قصر تو اصفہان میں ہے، وہاں کے غار سے یہاں کیوں کر پہنچ گیا؟ زمرد، الموت کا نام چونکہ کسی قدر مشہور ہو گیا ہے اور بعض لوگ بھڑک گئے ہیں، لہٰذا جن لوگوں کی نسبت ایسا خیال ہوتا ہے وہ اصفہان اور طور مانی ہی کے ذریعے سے یہاں بھیجے جاتے ہیں، اور سارا راز مخفی رکھنے کے لیے یہ تدابیر عمل میں لائی جاتی ہیں کہ طور مانی انہیں بے ہوش کر کے اونٹوں کی قطار پر سوار کراتا ہے، اور وہ رازدار اور معتبر ساربانوں کے ذریعے سے الموت تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہر منزل پر رات کو کسی جگہ ان لوگوں کو ہوش میں لا کے کچھ کھلا پلا دیتے ہیں، اور پھر بے ہوش کر کے آگے روانہ ہوتے ہیں۔ حسین چونک کر، میں نے بھی اپنے آپ کو کبھی جنگل میں پایا تھا اور کبھی پہاڑوں میں، تو اسی طرح میں بھی اصفہان سے روانہ ہو کے الموت کے منازل کو قطع کر رہا تھا۔ زمرد، اور کیا؟ حسین حیرت سے، اور یہ لوگ انسان کو بے ہوش کیوں کرتے ہیں؟ زمرد، ایک پتی سے، حشیش، بھنگ، اسی کے ذریعے سے، کبھی اس کا شربت پلا کے اور کبھی اسے غذاؤں میں اور مٹھائیوں میں ملا کے۔ حسین بے صبری سے، تو طور مانی نے جو جام شراب پلایا وہ اسی حشیش کا تھا؟ زمرد، بے شک۔ حسین، افسوس، مجھے مسکرات بھی پلائے گئے اور کوئی گناہ نہیں جو اٹھا رکھا ہوا ہو۔ تو ناراض نہ ہو، کیونکہ صرف وصال کی آرزو نے مجھے اندھا کر دیا تھا، ورنہ میں اتنا مجنون اور فاتر العقل نہ تھا۔ محبت کی یہ حالت ہے کہ تیرے بوسے کا نشان جو میری پیشانی پر موجود ہے مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میری یہ آرزو ہی رہی کہ اس نشان کا بوسہ لے کے اپنے دل کی تسلی کروں، مگر یہ مشتاق ہونٹ کسی طرح وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ حسین کی ان باتوں پر زمرد کچھ ایسی شرمائی تھی کہ اس کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی دیر تک آنکھیں نیچی کیے رہی، اور کئی منٹ کے بعد جذبات شرم کو دبا کے بولی، حسین، بوسہ لینے سے نہ کسی شخص کے جسم پر داغ بن جاتا ہے اور نہ میں اتنی بے حیا ہوں۔ حسین بات کاٹ کے، اچھا، تمہارے سوا اور کس نے میرا بوسہ لیا ہوگا؟ میں نے کسی کو منہ تک تو لگایا نہیں۔ زمرد نظریں جھپکا کے، اب مجھ سے بے شرمی کی باتیں نہ کہلواؤ، یہ تم کو فریب دیا گیا ہے۔ یہ بوسہ کا نشان ہے نہ عشق بازی کی پہچان، بلکہ یہ ایک علامت ہے جو ہر اس شخص کی پیشانی پر لوہے سے داغ کر بنائی جاتی ہے جو اس جنت میں لایا جاتا ہے۔ حسین، داغ ہوتا تو مجھے یاد ہوتا۔ زمرد، یہ داغ بے ہوش کر کے بنایا جاتا ہے، اور جب تم الموت سے اصفہان کی طرف جا رہے ہوگے اسی وقت بنایا گیا ہوگا۔ حسین زور سے سینہ کوٹ کے، افسوس افسوس، گل لینے گئے تھے، داغ لے آئے۔ اس کے بعد حسین دیر تک دل ہی دل میں اپنی حالت پر افسوس کرتا رہا، پھر ایک دفعہ چونک کر بولا، زمرد، افسوس، بڑا دھوکہ ہوا، تو نے مجھے اس وقت کیوں نہ جتایا جب میں تیرے پاس لایا گیا تھا؟ اس وقت تو بھی مجھے یقین دلا رہی تھی کہ یہ سب ملائے اعلیٰ کی چیزیں ہیں۔ یہ سن کے زمرد آپ دیدہ ہو گئی اور ایک آواز میں بولی، میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ تمہیں دھوکہ دوں گی۔ زمرد کو آپ دیدہ اور ملول پا کے حسین کے دل پر ایک چوٹ سی لگی، اور بے اختیاری کے ساتھ با وفا معشوقہ کے آنسو پونچھ کے کہنے لگا، زمرد، مجھے یہ خیال نہ تھا کہ اس سوال سے تیرے دل کو صدمہ پہنچے گا۔ اچھا جا، وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی ایسی بات نہ پوچھوں گا۔ زمرد، تم زخم پر نمک چھڑکتے ہو۔ اس وقت تک تم نے سب کچھ پوچھا لیکن یہ نہ پوچھا
کہ تم سے چھوٹ کے مجھ پر کم بخت کیا گزری؟ تو تم تو آزاد تھے، دنیا میں پھر رہے تھے، مگر میں قید میں تھی، اور کیا کہوں کہ کس عذاب میں مبتلا تھی۔ یہ بات میرے اختیار میں نہ تھی کہ کسی کو راز کا ایک ذرا سا اشارہ بھی دے سکوں۔ اتنا کہہ کر زمرد زاروں قطار رونے لگی۔ حسین گلے لگا کر اور آنسو پہنچ کے، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی کہ ان باتوں کا پوچھنا بھول گیا، مگر سچ کہتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک کوئی بات سوچ سمجھ کے نہیں پوچھی۔ جو کچھ پوچھا ہے میں نے نہیں پوچھا، بلکہ حیرت و بے خودی پچھوا رہی تھی۔ ایسی از خود رفتگی کی حالت میں کوئی فروگزاشت ہو گئی تو معاف کر دو۔ زمرد: خیر، اب تم نے یہ داستان چھیڑی ہے تو سنو۔ یہ باغ فدائیوں اور باطنیوں کے اعتقاد میں تو جنت الفردوس اور ملائے اعلیٰ کا عشرت قدہ ہے، مگر سچ پوچھو تو شاہان الموت کی عشرت کے لیے سراپا حرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ 150 برس کی متواتر کوشش روز بروز اس کی رونق بڑھاتی ہے، اور چونکہ اس سے مذہبی کام لیا جاتا ہے، لہٰذا ہر چیز کے بنانے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کی خوشنمائی اور دل فریبی انسان کے حوصلے سے زیادہ اور اس کو محو حیرت کر دینے کے لیے کافی ہو۔ یہ محل جو دیکھتے ہو کہ سونے، چاندی، مونگے، موتی کے نظر آتے ہیں، صرف نقرائی طلائی جواہرات کے رنگ دیے گئے ہیں، ورنہ وہی اینٹ اور چونا ہے جس سے ہر جگہ مکان بنائے جاتے ہیں۔ نہروں کے جاری کرنے کا سامان موجود تھا۔ یہ بڑی نہر جو اس باغ کے درمیان میں بھی ہے اور جس پر ایک سنہری پل قائم ہے، وہی نہر ویرن جان ہے جس کے کنارے تم نے مدتوں آہوزاری کی۔ حسین حیرت سے: وہی نہر ہے؟ زمرد: وہی۔ یہ خاص نہر شاہی قصر سے ہوتی ہوئی یہاں آئی ہے، اور یہاں چند ایسی گھاٹیوں میں ہو کہ جن میں گزرنا غیر ممکن ہے، اس فرحت بخش وادی میں پہنچ گئی ہے۔ حسین اور زمرد: وہ روشنی کیسی تھی جسے تو نے نور یزدانی بتایا تھا؟ زمرد: وہ روشنی صرف یہ تھی کہ ارد گرد کے پہاڑوں پر رات کو بہت تیز روشنی اور مہتابیاں چھوڑی جاتی ہیں، جن کا عکس یہاں کے آئینوں اور شیشوں پر ڈال کے قوی اور تیز کیا جاتا ہے۔ اس روشنی کا سامان صرف اس زمانے میں کیا جاتا ہے جب یہاں کوئی شخص معتقد بنانے کے لیے لایا گیا ہو۔ اس وقت سب کو حکم رہتا ہے کہ جب وہ روشنی تیزی سے چمکے تو چلا کے کہیں: ھذا الذی ما وعدنی ربی، اور وہ دوا اور شراب کے حوض بھی اسی ضرورت کے موقع پر لبریز کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کا تختوں پر بیٹھنا اور غلمان کا شراب پلانا اور ان کی بے فکری و خالص مسرت کے تماشے بھی اسی موقع پر دکھائے جاتے ہیں۔ حسین: اور یہ طیور کا نغمہ اور ان کا پھل توڑ توڑ کے لانا؟ زمرد: یہ کون سی بڑی بات ہے؟ چند سدھائے طیور چھوڑ دیے گئے ہیں جن کو پھلوں کے توڑ لانے اور بغیر چھیڑے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھ کے اڑ جانے کی مشق کرا دی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں کے طیور کو قرآن پاک کی یہ آیت سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین یاد کرائی گئی ہے، جس کو ہر وقت رٹا کرتے ہیں۔ حسین: بڑا گہرا فریب ہے، بھلا کوئی کیوں کر سمجھ سکتا ہے؟ اور ہاں زمرد، تو جنت کے راز بتانے میں اپنی سرگزشت کہنا تو بھول ہی گئی۔ زمرد: میری مصیبت کیا پوچھتے ہو؟ میں ہی تھی جو ان سب آفتوں کو جھیل گئی، اور کوئی ہوتا تو اب تک خاک میں مل چکا ہوتا۔ حسین: نہیں پیاری زمرد، ایسی باتیں زبان سے نہ نکال، میرے دل کو صدمہ ہوتا ہے۔ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے وہ مصیبتیں کٹ گئیں اور ہم پھر ایک دوسرے کی آغوش میں ہیں۔ زمرد: اصل میں صرف ایک حور بنانے کے لیے لائی گئی تھی۔ خورشاہ اور اس کے ہمراز اہل دربار کو ہمیشہ کسی خوبصورت عورت کی جستجو رہتی ہے تاکہ اس کے حسن و جمال سے جنت میں زیادہ دلچسپی پیدا کریں۔ جب میں خورشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو بد نصیبی سے اس کی نظر میں معمول سے زیادہ اور جنت کی تمام حوروں سے بڑھ کے خوبصورت ثابت ہوئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ مجھے خاص اپنے لیے مخصوص کر لے۔ میں یہ خبر سن کے انتہا سے زیادہ پریشان ہوئی اور آخر دل میں فیصلہ کیا چاہے مار ڈالی جاؤں مگر اس بے عزتی کو گوارا نہ کروں گی۔ ابتدا میں مجھے طرح طرح کے لالچ دیے گئے، بتایا گیا کہ اس کی بیوی ہونے کے بعد تاج میرے سر پر رکھا جائے گا اور میں عالی مرتبہ ملکہ ہوں گی، مگر میں نے کسی طرح منظور نہ کیا۔ جب اسے میری رضامندی سے مایوسی ہوئی تو وہ ظلم پر آمادہ ہوا اور مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں۔ 2.5 مہینے اسی حال میں گزرے، ہر گھڑی ہر پل موت کا انتظار کرتی تھی۔
معشوقہ باوفا کی یہ مصیبت وفا کیشی سن کے حسین کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے اور ٹھنڈی سانس لے کے کہنے لگا، زمرد میرے لیے تو نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ زمرد یہ مصیبت نہ تھی بلکہ میں اس کو راحت سمجھتی تھی، اس لیے کہ بے عزتی اور آبرو ریزی سے بچی ہوئی تھی۔ اب خورشاہ ناکامی کے غصے میں میرے قتل پر آمادہ ہو گیا تھا، لیکن اتفاق سے کسی دوست نے رائے دی کہ ایسے کام جن کا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے سے تعلق ہو ظلم و جور اور زبردستیوں سے نہیں نکلتے۔ بہتر ہوگا کہ زمرد چند روز کے لیے جنت کے ایک محل میں چھوڑ دی جائے، وہاں جب ایک عرصے تک راحت و عشرت میں رہے گی تو اپنے رنج و غم بھول جائے گی، اور آخر جوانی کے جذبات غالب آ کے اسے خود ہی آپ کی معشوقہ بننے پر آمادہ کر دیں گے۔ یہ رائے اسے پسند آئی اور میں اس کے محل سے لا کے اس جنت اور اسی قصر میں رکھ دی گئی۔ یہ ایسا محفوظ مقام ہے، خورشاہ کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کبھی پرند بھی پر مار سکے گا۔ باہر کا کوئی شخص نہ آ سکتا تھا۔ جو معتقد بنانے کے لیے بھی لائے جاتے تھے تو ان کی ہر طرف سے نگرانی ہوتی تھی اور کوشش کی جاتی تھی کہ سوائے ایک دو بات کرنے کے میں ان سے زیادہ مل بھی نہ سکوں۔ اوروں پر کیا منحصر ہے، جب تم سے ملی ہوں اس وقت بھی ان امور کی پوری نگرانی ہوتی تھی۔ یہ مجال نہ تھی کہ سوائے تمہارے بہکانے اور بہلانے کے میں تم سے ذرا بھی بے تکلف ہو سکوں۔ اب مجھے ہر بات کا آرام تھا، رات دن عیش و عشرت میں گزرتی تھی۔ خورشاہ کے اشارے کے موافق یہاں کی تمام حوریں میری لونڈیاں بنی رہیں، وہ ہر وقت میرا دل بہلانے کی کوشش کرتیں۔ حسین، یہ سب سامان عشرت موجود تھا مگر میرے دل کو کسی طرح چین نہ آتا تھا۔ تمہاری صورت ہر گھڑی آنکھوں کے سامنے رہتی اور طرح طرح کی تدبیریں سوچا کرتی تھی کہ کسی طرح یہاں سے بھاگوں۔ انہی دنوں تمہارے قتل کے بارے میں مشورہ ہوتے اور میرا لہو خشک ہوا کرتا۔ ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک لک و دک میدان میں کھڑی ہوں، ناگہاں سامنے سے تم آئے اور مجھ سے ملنے کو بے تحاشا دوڑے۔ یکا یک کسی شخص نے ایک درخت کی آڑ سے نکل کر تمہارے سینے میں ایک چھری ماری، تم زخم کھاتے ہی سینہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور میں بے اختیار روتی اور چیخیں مارتی تمہارے قریب دوڑی۔ بس اسی حال میں چیختے چیختے میری آنکھ کھل گئی، اب کہاں چین پڑ سکتا تھا۔ باقی رات میں نے رو رو کے بسر کی اور صبح کو حیران و پریشان بیٹھی تھی کہ مرجان نامی یہاں کی حور جو مجھ سے کسی قدر مانوس ہو گئی تھی اور جس سے میں کبھی کبھی دو ایک باتیں کر لیا کرتی تھی، میرے پاس آئی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بولی، زمرد تم نے کچھ اور بھی سنا ہے؟ وہ نوجوان حسین جو تمہارے ساتھ تھا اب تک اسی وادی میں تمہاری قبر سے لپٹا بیٹھا ہے۔ اس موقع پر مجھے ضبط سے کام لینا چاہیے تھا مگر رہا نہ گیا۔ بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس لے کے بول اٹھی، حسین اب تک وہیں ہیں؟ مرجان، ہاں، مگر اب یقین ہے کہ ایک دو روز میں وہ مقام ان سے خالی ہو جائے گا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا، کیوں؟ مرجان، وہ مقام ہم لوگوں کی سیر گاہ ہے اور اسی سبب سے خورشاہ چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا شخص نہ رہے جو ہمارا راز نہ جانتا ہو۔ تمہارے ساتھی نوجوان کی نسبت پہلے تو یہ خیال تھا کہ جب بالکل مایوسی ہو جائے گی تو چلا جائے گا، اسی غرض سے تمہاری قبر بتا دی گئی، پتھر پر تمہارا نام کندہ کر دیا گیا کہ تمہارے مرنے کا اسے یقین ہو جائے اور واپس ہو جائے اور لوگوں کو بھی ادھر آنے سے روکے، مگر یہ تدبیر بیکار ہو گئی، لہٰذا مجبور ہو کے اب یہ تجویز قرار پائی کہ جس طرح بنے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حسین، میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ جملہ سنتے ہی میرے دل کی کیا حالت ہوئی۔ میں گھبرا کے بالکل بے اختیاری کے ساتھ کہہ اٹھی، تو پھر مجھے بھی مار ڈالو۔ میری بدحواسی دیکھ کر مرجان بولی، اگر اس کو بچانا چاہتی ہو تو ایک کام کرو، خورشاہ کے سامنے چل کر خود ہی اپنی زبان سے سفارش کرو۔ یہ ایسی بات تھی جس کو میں ہرگز نہ ماننا چاہتی تھی، فقط اتنے خیال سے کہ تمہاری جان بچتی ہے توأن و کرہن کر گئی۔ اور جب اس نے مسکرا کے مجھ سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے آہوزاری کے ساتھ کہا، خدا کے لیے اس نوجوان کی جان نہ لیجیے۔ میری درخواست سنتے ہی اس نے نہایت متین صورت بنائی، مجھے بہت گھور کے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور نہایت برہمی کی آواز میں پوچھنے لگا، وہ تمہارا کون ہے؟ وہ میرا عزیز ہے، اسی کے ساتھ کھیلتی رہی اور اسی کے ساتھ پل کے بڑھی ہوئی ہوں اور اسی سے میری شادی ہونے والی ہے، اسی سبب سے اکیلا وہی میری جان و دل کا مالک ہے۔ خورشاہ، تمہاری شادی ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی؟ میں نے نظر نیچی کر کے جواب دیا، نہیں۔
یہ جواب سن کے خورشاہ نے مجھے بدگمانی کی متجسس نگاہوں سے دیکھا اور کہا، مگر شادی سے پہلے ہی تمہارے اس کے ایسے تعلقات ہو گئے کہ گھر بار چھوڑ کے ساتھ نکل کھڑی ہوئیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہاری عفت میں داغ لگ گیا۔ اس کا جواب دیتے وقت مجھے بے انتہا شرم معلوم ہوئی۔ کسی طرح کوئی لفظ میری زبان سے نہیں نکلتا تھا، مگر صرف اپنی اور تمہاری آبرو بچانے کی غرض سے میں نے دل کو کڑا کر کے اور بے حیائی گوارا کر کے جواب دیا، میں تو اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کو اور دوسرے حج کو نکلی تھی، مگر ہاں یہ البتہ ارادہ تھا کہ قزوین پہنچ کے عقد کر لوں گی۔ خورشاہ، نکاح کی رقم تو قزوین میں ادا ہوتی، مگر غالباً تم آپس میں میاں بیوی کے تعلقات پہلے ہی قائم کر چکے تھے۔ اس سوال پر میں اس قدر شرمائی کہ سارا بدن پسینے پسینے ہو گیا۔ نیچی نظر کر کے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شرم کے مارے آنکھیں بند کر کے جواب دیا، نہیں، میری عفت میں فرق نہیں آیا۔ اتنا سنتے ہی خورشاہ ایک بے اختیاری کے جوش میں یہ کہتا ہوا میری طرف دوڑا، شکر ہے کہ میری نازنین کے پاک جسم کو ابھی کسی کا ہاتھ نہیں لگا۔ قریب تھا کہ وہ مجھے گلے لگائے، مگر میں نے دونوں ہاتھوں سے روکا اور اس کے ہاتھ سے بچنے کے لیے پاؤں کے پاس زمین پر گر کر کہنے لگی، اس نوجوان کی جان نہ لیجیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ خورشاہ دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھے اٹھا کے بولا، زمرد، یہ بہت ضروری ہے کہ وادی اس ضدی شخص سے خالی کی جائے۔ میں نے اسے وصیت کر دی تھی کہ میں مر جاؤں تو گھر کے عزیزوں کو میری عفت و پاک دامنی کا یقین دلانا، مگر افسوس اس نے نہ مانا۔ یہ سنتے ہی خورشاہ چونک پڑا اور بولا، کیا تم نے اسے گھر جانے کی وصیت کی تھی؟ جی ہاں، وصیت کیسی، بہت تاکید و اصرار کے ساتھ کہا تھا۔ خورشاہ، تو خیر کوئی مضائقہ نہیں، ایک نہایت عمدہ تدبیر ہے، وہ وادی بھی اس سے خالی ہو جائے گی اور اسے کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچے گا، مگر زمرد یہ سب کچھ صرف تمہاری نظر محبت کی امید پر منحصر ہے۔ اس کے جواب میں کچھ کہنا مجھے بالکل بے موقع معلوم ہوا، خاموش کھڑی رہی۔ خورشاہ نے قلم و دوات منگوا کے ایک خط کا مسودہ لکھا اور اسے میری طرف بڑھا کے کہا، اسے تم اپنے ہاتھ سے صاف کر دو۔ میں نے اسے اس کے سامنے وہیں بیٹھ کے صاف کر دیا۔ میں واپس نہیں آئی تھی کہ ایک دودھ لانے والی دہقانی کو بلوا کے خورشاہ نے وہ خط اس کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ تمہاری غفلت میں قبر پر رکھ دیا جائے۔ یہ میرا پہلا خط تھا، میں اس حال کا پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، مگر پھر کہتی ہوں کہ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں اور کیسی کیسی مجبوریاں پیش آئی ہیں جب میں نے تم کو خط لکھا ہے۔ اس خط کے روانہ ہو چکنے کے بعد جب میں واپس آئی تو انتہا سے زیادہ حیران تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب مجھ سے مایوس ہو کے تم گھر چلے جاؤ گے۔ روز اسی ادھیڑ بن میں رہتی تھی کہ تمہاری زبان سے میری موت کا قصہ سن کے اماں اور ابا کے دل پر کیسی گزری ہوگی۔ کئی ہفتے اسی حالت میں گزر گئے۔ وہ حور جس کا نام مرجان تھا روز میرے پاس آتی اور ہمیشہ ہمدردی ظاہر کرتی، مگر مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ خورشاہ کی سکھائی پڑھائی تھی اور اس سے روز جا جا کے کہہ دیا کرتی تھی کہ میں تمہارے لیے کس قدر حیران رہتی ہوں۔ ایک دن اس نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ زمرد، تمہارا مکان عامل میں ہے؟ میں چونک کے بولی، ہاں، کیوں؟ مرجان، وہیں کے ایک زبردست عالم جو فی الحال نیشا پور میں رہتے ہیں لوگوں کو ہمارے خلاف بہکا رہے ہیں اور اس کو جنت فریب بتاتے ہیں۔ کون؟ امام نجم الدین نیشا پوری تو نہیں؟ مرجان، ہاں وہی، ان کے قتل کی تجویز ہو رہی ہے۔ میں چونک کر، ہائے یہ تو بڑا ظلم ہے، وہ بڑے باخدا عالم ہیں، حسین کے استاد ہیں اور انہی کے وہ مرید ہیں۔ مرجان تعجب سے، حسین ان کے شاگرد اور مرید ہیں؟ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بھتیجے بھی ہیں۔ اس کے بعد میں دل میں افسوس کرتی رہی کہ یہ ظالم ناحق ایک باخدا شخص کی جان لیتے ہیں، اور انہی خیالات کی وجہ سے میں نے رات کو کئی پریشان اور مہیب خواب دیکھے۔ دوسرے دن اٹھی ہی تھی اور آفتاب اچھی طرح بلند نہیں ہونے پایا تھا کہ مرجان آئی اور کہنے لگی، چلو زمرد، تمہیں خورشاہ نے بلایا ہے۔ میں پریشانی کی صورت بنا کے، کیوں؟ مرجان، میں کیا جانوں، مگر اسی وقت چلو۔ مجبوراً میں اس کے ساتھ گئی اور وہاں جا کے دیکھا کہ وہ تو ایک خوبصورت لڑکی کے ہاتھ سے جام شراب پی رہا ہے۔ میری صورت دیکھتے ہی بولا، خورشاہ، تم کسی طرح حسین کے خیال کو نہیں چھوڑتی، اگر میری آرزو پوری کرنے کا اقرار کرو تو تمہیں اس سے ملا دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے دل میں ایک خفیف سی مسرت پیدا ہوئی۔
مگر اس کی شرط بالکل ایسی تھی جیسے شربت کے جام میں زہر ملا ہوتا ہے۔ میں نے کسی اور خیال کو دل میں دبا کے کہا، اگر آپ کے رحم نے مجھے ان سے ملا دیا تو زندگی بھر لونڈی رہوں گی۔ میرے اس جواب سے وہ خوش ہوا اور فوراً ایک دوسرے خط کا مسودہ دے کے کہا، اس کو اپنے قلم سے صاف کر دو۔ میں نے مسودہ ہاتھ میں لے کے پڑھا اور خورشاہ کی طرف دیکھ کے پوچھا، اب تو حسین اس وادی سے چلے گئے ہوں گے؟ خورشاہ، نہیں، اس نے تمہارے خط کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اسی طرح قبر کا مجاور بنا بیٹھا ہے۔ تم اسے با وفا اور سچا عاشق سمجھتی تھیں، مگر وہ تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اس دلکش وادی میں اس کا ایسا دل لگ گیا ہے کہ اب تمہارے حکم کو بھی نہیں مانتا۔ میں نہیں، وہ ایسے ہی با وفا ہیں جیسا کہ میں سمجھتی ہوں۔ جس طرح میری جدائی گوارا نہ تھی، اسی طرح اب انہیں میری قبر کی مفارقت گوارا نہ ہوگی۔ حسین جوش میں آ کے، بے شک زمرد، صرف اسی خیال سے میں نے تیرا حکم نہیں مانا۔ زمرد، خیر۔ میری زبان سے یہ باتیں سن کے اس نے ایک حیرت کے ساتھ گھور کے دیکھا اور کسی قدر پست آواز میں بولا، یہ مسودہ جلدی صاف کر دو کہ وہ تم سے ملنے کا سامان کرے۔ مجھے اس مسودے کے پڑھتے ہی حیرت ہو گئی۔ پڑھتی جاتی اور دل میں کہتی جاتی کہ یہ لوگ کس قدر مکار اور فریبی ہیں۔ بہرحال میں نے خط صاف کر کے دے دیا اور چلی آئی۔ دوسرے دن مجھے مرجان کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ خط تمہارے پاس بھیج دیا گیا اور اس سے یہ غرض تھی کہ تمہیں شیخ علی وجودی کا معتقد بنا کے انہی کے ذریعے سے امام نجم الدین نیشہ پوری تمہارے ہاتھ سے قتل کرائے جائیں، اس سلے میں تم جنت کی سیر کرو اور مجھے تم سے ملنے کا موقع ملے۔ حسین، کیا کہوں، یہ معلوم ہوتے ہی میں نے اپنے اوپر کتنی لعنت ملامت کی۔ دل میں ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تم ان کے خون میں اپنا ہاتھ رنگ لو۔ دعا کرتی تھی کہ خدا کرے پہلے خط کی طرح تم اس خط پر بھی عمل نہ کرو، مگر جب معلوم ہوا کہ یہاں کے بھیجے ہوئے گدھے پر سوار ہو کے تم روانہ ہو گئے تو دل میں ڈری اور دعا کرنے لگی کہ خداوند حسین کو اس گناہ سے بچا۔ مگر بعد میں مدت کے جب معلوم ہوا کہ اب 2-3 دن میں جنت میں آیا چاہتے ہو، مجھے یقین ہو گیا کہ تم ان ظالموں کے پھندوں میں پھنس گئے ہو۔ جب تم اس وادی کو چھوڑ کے چلے گئے تو یہاں کی حوریں اکثر اوقات سیر و تفریح کی غرض سے وہاں جانے لگیں، جن کے ساتھ خورشاہ کی اجازت سے میں بھی کبھی چلی جاتی تھی اور اپنی قبر کو دیکھ کے تمہارے خیال سے اکثر ہی دل میں روتی تھیں۔ جب تم جنت میں آئے اس سے پہلے مجھے بتا دیا گیا کہ تم سے کیوں کر ملوں، کس قسم کی باتیں کروں اور تمہارے اعتقاد کو کس طرح بڑھاؤں۔ امید تھی کہ اس کے ذرا بھی خلاف ہوا اور ذرا سا بھی راز تم پر ظاہر ہو گیا تو تم سے پہلے میں مار ڈالی جاؤں گی۔ پھر ہر وقت یہاں میری اور تمہاری نگرانی ہوتی رہتی تھی اور مجھے تم سے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے تمہاری یہ حالت نظر آئی ہے کہ جیسے تم پر کوئی جادو چلا ہوا تھا اور اپنے ہر نیک و بد سے بے خبر تھے۔ ایسی حالت میں اس کی امید نہ تھی کہ تم سے کچھ کہوں گی تو تم اسے ضبط کر کے چھپا سکو گے۔ اسی خیال سے میں نے کچھ نہ کہا، تاہم موقع پا کے اتنا بتا دیا تھا کہ نا امیدی کی حالت میں میری قبر پر آنا، اور آخر اسی تدبیر سے خدا نے کامیاب کیا۔ مگر حسین، میں نے خورشاہ کے ہاتھ سے تمہارے لیے بڑے بڑے ظلم اٹھائے، برائے نام اس جنت میں تھی، تمہارے جانے کے بعد اور زیادہ سختیاں ہوئیں۔ اب خورشاہ کو خیال ہو چکا تھا کہ میں کبھی اس کے موافق نہ ہوں گی، مگر لوگوں کے کہنے اور سننے اور اس کے دلی میلان کا نتیجہ تھا کہ اس وقت تک زندہ ہوں۔ حسین زمرد کو گلے لگا کر، غنیمت ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد ہم پھر مل گئے، مگر اب مجھے ضرورت ہے کہ ان ظالموں سے ان باتوں کا انتقام بھی لوں۔ جب تک انتقام نہ لوں گا تب تک چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ میرے گناہوں کا کفارہ یہی ہے کہ دنیا کو خورشاہ، علی وجودی اور طور معنی کی نجاست سے پاک کروں۔ جس طرح ابھی ان لوگوں کا فدائی تھا، اب دین کا سچا فدائی رہوں گا، ان کے مستقر پر جاؤں گا اور اسی بہانے سے ان لوگوں کو جنت کی بجائے دوزخ میں بھیجوں گا۔ زمرد، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، فی الحال عید قائم قیامت ہے، یہ سب لوگ یہیں آئے ہوئے ہیں، اسی قلعے میں موجود ہیں اور ان کی سزا دہی کا بھی پورا انتظام ہو گیا ہے۔ آج ہی شام تک تمہیں موقع مل جائے گا کہ شہزادی بلغان خاتون کے ساتھ خورشاہ کے محل میں اور قلعے میں گھس کے ایک ہی وقت تینوں کا کام تمام کرو۔ حسین، زمرد، تجھے یہاں کے حالات کیوں کر معلوم ہو گئے؟ زمرد، حوروں اور جنت والوں سے کوئی راز چھپا تھوڑا ہی ہے۔ مرجان کی طرح یہاں کی بعض حوریں خورشاہ کے محل میں جاتی ہیں، ان میں سے 1-2 ہر وقت اس کی صحبت میں موجود رہتی ہیں۔
یہ حوریں جب واپس آتی ہیں تو جو کچھ دیکھتی سنتی ہیں دوسروں سے کہہ دیتی ہیں۔ اس طرح تھوڑی دیر میں ہر بات سب میں مشہور ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے میں بھی سن لیتی ہوں۔ اور ہاں حسین، یہ تو بتاؤ کہ شہزادی کے ساتھ فوج کتنی ہے؟ حسین: فوج تھوڑے سے جوان ہوں گے۔ ناگہاں ایک شور اور ہنگامے کی آواز بلند ہوئی۔ دونوں گھبرا کے محل سے باہر نکل آئے اور سپاہیوں کا عظیم الشان لشکر دیکھ کے اس کے محل کی طرف دوڑے جہاں شہزادی بلغان خاتون آرام کر رہی تھی۔